السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 سے 175 تک، پارہ نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ پہنچا ان کو زخم، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں نے جنہوں نے احسان کیا ان میں سے اور تقویٰ کیا، اجر ہے بہت بڑا۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ جب کہا ان کو لوگوں نے، ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہارے لیے، فاخشوہم، تو ان سے ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، تو زیادہ ہو گیا ان کا ایمان، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا ہم کو اللہ کافی ہے اور کتنا اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، تو وہ لوٹے اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، نہ پہنچی انہیں کوئی تکلیف، واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بے شک یہ تمہارے لیے شیطان ہے جو ڈراتا ہے تم کو، فلا تخافوہم، تو نہ تم ڈرو ان سے، وخافونی، اور ڈرو مجھ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے فرمایا، اے میرے بھانجے، میرے والد اور تمہارے نانا ابوبکر صدیق بھی ان لوگوں میں سے تھے جب احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمہ پہنچنا تھا پہنچ چکا اور مشرکین مکہ کو لوٹ گئے، تو آپ کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں واپس آ کر یہ پھر حملہ نہ کر دیں، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ کون ان کافروں کا تعاقب کرتا ہے۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر 70 آدمی تعاقب کے لیے تیار ہو گئے، جن میں ابوبکر صدیق اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال کرنا بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ ابو سفیان کو راستے میں یہ احساس ہوا کہ جنگ کا کوئی صحیح طور پر نتیجہ تو نکلا ہی نہیں، کیوں نہ واپس جا کر ہم پھر مسلمانوں پہ حملہ کریں۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچ گئے تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کال پر فوراً لبیک کہی، حالانکہ وہ اس وقت زخموں سے چور تھے۔ کسی کے دل میں یہ احساس نہ ہوا، نہ اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی مجھ سے چلا نہیں جا رہا، میں کر نہیں سکتا، فوراً سے، حالانکہ چھوٹا سا بھی ایک زخم ہو انسان کو کتنا اریٹیٹ کرتا ہے، اور کہاں تلواروں اور تیروں کے زخم تھے، لیکن چونکہ انہیں احساس تھا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری ہر اچھے ایکشن پر وہ ہمیں اجر ہی دے گا، اس لیے اللہ نے فرمایا جنہوں نے خوبصورت طریقے سے میرے نبی کے ساتھ چلنے کی آمادگی ظاہر کی اور تقویٰ سے کام لیا اور اللہ کی پریزنس کا احساس کرتے ہوئے چل پڑے، ایسے ہی لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ پھر غزوہ احد سے واپسی کے وقت ابو سفیان نے مسلمانوں سے جو باتیں کی تھیں اس میں اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا کہ 1 سال بعد پھر میدان بدر میں مقابلہ ہوگا، اور اس چیلنج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ لیکن جب وعدہ کا وقت قریب آیا تو ابو سفیان خود ہی ہمت ہار بیٹھا، کیونکہ اس سال مکہ میں قحط پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی ندامت کو چھپانے کے لیے اور الزام دوسروں کے سر پہ تھوپنے کے لیے یہ تدبیر سوچی کہ خفیہ طور پر ایک شخص نعیم بن مسعود کو، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینہ بھیجا اور کچھ دے کر اس کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہاں جا کر یہ خبر مشہور کر دے کہ اس دفعہ قریش کی بہت زبردست تیاری ہے اور بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں کہ عرب پورا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ صرف مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے اس نے یہ پلاننگ کی۔ چنانچہ اس نے جب مدینہ جا کے یہ افواہ پھیلائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پروپیگنڈا کا یا اس افواہ کا پتہ چلا تو آپ نے فوراً یہی کلمہ پڑھا، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب
ان سے آ کے لوگوں نے کہا کہ تمہارے لیے بہت بڑا لشکر تیار ہے، اس سے ڈر جاؤ۔ تو ان کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ صحابہ نے بھی یہی کلمہ کہا اور ان کا ایمان بہت ہائی ہو گیا، یعنی کسی بھی طرح کا ڈر ان کے اندر نہیں آیا۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا تھا۔ اب جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو آپ نے بھی یہی کلمہ کہا۔ یہ بہترین کلمہ ہے ہر اس انسان کے لیے جو اپنے آپ کو ہیلپ لیس محسوس کرتا ہو، یا جسے لگا ہو کہ میں دوسروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، میرے خلاف بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے، یا میرے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا ہو گیا، میں سچا ہونے کے باوجود جھوٹا محسوس ہو رہا ہوں، تو اسے بہت یقین اور توکل سے یہ کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتی ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور یہ کلمہ اور یہ بات اور یہ احساس اس کو فائدہ دے سکتی ہے جس کی نظر میں اللہ کی خوشی ہو، کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم چونکہ لوگوں کو خوش کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی ناراضگی کا ہمیں ڈر ہوتا ہے، اس وجہ سے کسی بھی تکلیف، ٹینشن اور اکیلے ہونے کے موقع پہ بہت ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں کہ فلاں ناراض ہو گیا، کیسے اس کو مناؤں، اس کو منایا دوسرا ناراض ہو جائے گا۔ تو جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتا ہے نا، وہ پھر دنیا کی ساری طاقتوں سے بے پرواہ ہو کے کہتا ہے، ناراضگیوں سے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو خوش کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن کسی کو بھی خوش اللہ کی ناراضگی لے کر نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ کی ناراضگی لے کے، اللہ کو ناراض کر کے جو کسی کو خوش کرتا ہے اسے کبھی خوشی نہیں ملتی۔ اب امام ابن تیمیہ کا بہت خوبصورت بات ہے کہ میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں، میں جہاں جاؤں میرا رب میری جنت میرے ساتھ ہے، اگر وہ مجھے نکال دیں گے میں سیاحت کروں گا، اللہ کی کائنات دیکھوں گا، اگر جیل میں ڈال دیں گے تو مجھے موقع ملے گا میں اللہ کی عبادت کروں گا، اگر وہ مار دیں گے میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں میں جنت میں جاؤں گا، میرے دشمن میرا کیا بگاڑیں گے۔ جبکہ ہمارا معیار چونکہ یہ نہیں ہوتا، ہم ہر جگہ اللہ کی پریزنس کا احساس نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم جلدی سے ہار جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا للذین احسنوا منہم، جنہوں نے ان میں سے احسان کے ساتھ معاملہ کیا۔ احسان وہاں کیا تھا کہ انہیں احساس تھا، انہیں اللہ کی پریزنس کا احساس تھا صحابہ کو، اس لیے فوراً تیار ہو گئے۔ کسی نے نہیں کہا میرے زخموں سے خون بہہ رہا ہے، میں تو پہلے ہی بڑا زخمی ہوں، کوئی بہانہ لگاؤں، اللہ کے نبی مجھ سے تو چلا نہیں جا رہا، میرے تو برا حال ہے۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا زخم بھی ہو تو انسان کو کیسے اریٹیٹ کیے رکھتا ہے، اور کہاں تیروں اور تلواروں کے زخم اور کس طرح ہوں گے اور کیسے ان کی حالت ہوگی۔ لیکن انہیں پتہ تھا کہ ہم نکلے ہمارا رب دیکھ رہا ہے، ہم کچھ اچھا کریں گے ہمارے رب ہمارے ساتھ ہے اور وہ وکیل ہے۔ تو یہ جو ابو سفیان کا پروپیگنڈا تھا یہ اس کے ہی خلاف پڑ گیا، اسے بالکل اسے سمجھ آ گئی کہ مسلمان تو بالکل ڈرے نہیں، اور ان کا ایمانی جوش بڑھ گیا۔ پھر وہ 1500 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ڈیٹ کو، اس تاریخ کو جب اس نے کہا تھا کہ 1 سال بعد آئیں گے، آپ 1500 صحابہ کے ساتھ لے کر میدان بدر کی طرف آئے۔ چلا وہ بھی اپنے طرف سے 2000 لوگوں کو لے کے، لیکن 2 دن کی مسافت کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا اس سال لڑنا مناسب معلوم نہیں ہوتا، آئندہ سال آئیں گے۔ اور اس کے ساتھی تو پہلے یہی کچھ چاہتے تھے، چنانچہ وہ وہیں سے مکہ واپس چلے گئے۔ اور اس کی کئی وجہ بھی تھیں، ان کی احد کے مقابلے میں تعداد بھی کم تھی، مسلمان اس دفعہ زیادہ تھے، اور ان کی جرأت ایمانی کو بھی وہ دیکھ چکا تھا کہ کیسے زخموں کی حالت میں میرے پیچھے آ گئے تھے۔ تو اس وجہ سے اس پہ بائی نیچر ہی اللہ کی طرف سے رعب طاری ہوا، اور اس نے واپس مڑنے میں عافیت سمجھی۔ جبکہ وہ اپنے ساتھ کافی سارے ستو لے کے آئے تھے، جو کا جو آٹا ہوتا ہے، تو اس کو لے کے آئے تھے، تو وہ راستے میں کچھ گرتے رہے، کچھ وہیں وہ چھوڑ کے تو چلے گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن تک بدر کے مقام پہ ٹھہرے، اس کا انتظار کرتے رہے۔ اس دوران صحابہ نے ایک تجارتی قافلے سے کاروبار کر کے خوب فائدہ اٹھایا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ واپس چلا گیا تو آپ بھی مدینہ واپس چلے آئے، یعنی ہر لحاظ سے صحابہ کو فائدہ ہی رہا، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوئی، جنگ کی سختی بھی نہ ہوئی، اور دشمن بھی مرعوب ہو کے چلا گیا۔
تو جب اللہ کو وکیل بنایا تو اللہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ لوگوں کے دلوں کا کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کسی کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں ہو جائے تو اللہ سے دعا کریں نا، کیونکہ ہم تو کسی کا دل نہیں بدل سکتے، نہ کسی کی سوچ بدل سکتے ہیں، نہ کسی کا مطلب جو اس کے ہمارے بارے میں پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بدل سکتے ہیں۔ اللہ سب کچھ بدلنے پہ قادر ہے۔ وہ جب چاہے اس کے مخلوق کے دل اچھائی کی طرف موڑ دے اور جب چاہے برائی کی طرف موڑ دے، کسی انسان کے مطابق، یعنی جیسا انسان ہوتا ہے اسی کے مطابق اللہ اس کے ساتھ معاملہ کر دیتے۔ تو اللہ فرماتے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ پلٹے، دنیاوی فائدہ ہوا انہیں اور اللہ کا فضل ملا، خوشی ملی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، اللہ کی رضا ملی، اللہ کا فضل پایا۔ لم یمسسہم سوء، کسی تکلیف نے انہیں چھوا تک نہیں۔ تو اللہ کے راہ میں نکلنا کتنا مشکل ہے، لیکن جب انسان اس راستے میں نکل پڑتا ہے پھر جو خیر اس کو پہنچتی ہے اس کا مشاہدہ جب وہ کرتا ہے پھر اسے احساس اور خوشی اور محبت اور ایمان اس کا بڑھتا ہے۔ لیکن ہم بہت سارے ٹائموں پہ نکلنا ہی نہیں چاہتے نا، ہم نکلنے سے ڈرتے ہیں کہ نہیں یہ کام مجھ سے ہوگا نہیں، یہ پہلے ہم منہ سے کہہ دیتے یہ کام مجھ سے ہوگا نہیں، اتنی سردی، اتنی گرمی، اتنا دور، اتنا مشکل، اتنا لکھنا، اتنا یاد کرنا اور اتنا ٹائم دینا، یہ کیسے ہوگا؟ باقی کام کیسے ہوں گے؟ میرا گھر کیسے چلے گا؟ میں کیا کروں گی؟ کوئی پارٹی آ گئی میں وہاں کیسے جاؤں گی؟ کسی نے بلا لیا میں کیسے بات کر سکوں گی؟ لیکن انہوں نے جب اللہ کی راہ میں نکلنے کا جب ارادہ کیا، نہ گھروں کا سوچا، نہ بیوی بچوں کا سوچا اور اللہ کی رضا کو سوچا، تو اللہ نے اب ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ ابو سفیان نہیں آئے گا، وہ تو ایک پروپیگنڈا سن چکے تھے کہ وہ بہت بڑا لشکر تیار کر کے آ رہے۔ اب یہ تو اللہ کو پتا تھا کہ آگے رزلٹ کیا نکلنا ہے، تو ان کو نکلتے وقت تو ایمانی قوت تھی ساری، اور کچھ نہیں، ایمان اور احسان کہ اللہ کی پریزنس کا احساس، اس وجہ سے وہ بڑی بہادری کے ساتھ نکل آئے اور اللہ نے بھی اپنی رحمت اور فضل سے انہیں نوازا۔ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی رضا کو فالو کیا، کیونکہ اللہ کی رضا اس میں تھی کہ میرے نبی کا کہنا مانا جائے اور اس کے پیچھے چل پڑا جائے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ، یہ تو ہوتا ہے شیطان، يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ، جو تمہیں ڈراتا رہتا ہے، ایسے نہ کرو یہ ہو جائے گا، ایسے نہ کرو وہ ہو جائے گا، فلان راز ہو جائے گا اگر تم نے یہ کیا، فلان راز ہو جائے گا اگر تم نے وہ کیا۔ تو یہ سارا جو دکھ ہوتا ہے نا، یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب بھی دین کے کسی کام سے وہ آپ کو روکے، جب بھی دین کے کسی کام سے وہ آپ کو ڈیلے کرے یا پھر آج اور کل پہ ڈالے، تو سمجھ لیں کہ یہ شیطان ہے۔ وہ کبھی بھی آپ کو ٹائم پہ نماز نہیں پڑھنے دے گا، کبھی بھی آپ کو اچھی والی عبادت نہیں کرنے دے گا۔ جو ہی آپ دیکھیں نماز شروع کریں فون آ جاتا ہے، قرآن شروع کریں تب کوئی بات یاد آ جاتی، کبھی نیند آ جاتی۔ تو یہ شیطان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح انسان اللہ کے راستے سے پیچھے ہٹ جائے۔ حالانکہ دنیا، اور پھر دنیا کا ڈر بہت ڈالتا ہے کہ یہ دیکھنا وہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور دنیا کیا دیتی ہے ہمیں؟ کیا دے سکتی ہے؟ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی رضا ہمارے ساتھ ہے، پھر چاہے ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف؟ کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ تو ہمیں اللہ کی پریزنس کا احساس اور اس چیز کا احساس، جیسے امام ابن تیمیہ نے کہا کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں، میں خالی ہاتھ رہ جاؤں، مجھ سے سب کچھ چھن جائے، میں گلی میں آ جاؤں، میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، میرے آس پاس اندھیرا ہو، مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اگر میرا رب میرے ساتھ ہے، اگر وہ میرے سے راضی ہے، پھر مجھے کوئی فکر نہیں، پھر مجھے کچھ بھی مجھ سے کھویا نہیں۔ بظاہر میں خالی ہاتھ ہوں، بظاہر میں خالی دل ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں، بظاہر میں اکیلا کھڑا ہو جاؤں، لیکن اگر وہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں۔ تو اس لیے اللہ سمجھاتے ہیں یہ شیطان ہے، تمہیں ڈراتا ہے نا اپنے دوستوں سے، اس سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ اگر تم مومن ہو، اگر تمہیں اللہ کا یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے، تو پھر اللہ ہی سے ڈرنا۔ خوف خدا کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے ڈر سے غلط کام، غلط حرکتیں، غلط باتیں، غلط سوچیں انسان چھوڑ دے۔ یہ سب
اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنے اوپر طاری کر لیتے، کسی بھی خوف کو طاری کرتے وقت اس کلمے کو پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس کو فیلنگ سے پڑھیں اور بار بار پڑھیں، تو انشاءاللہ بہت سارا ہمارے اوپر جو خوف طاری ہوتا ہے لوگوں کا یا ہمارے اپنے اندر سے روح کمزور ہونے کا، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ اور کبھی بھی اللہ کو اگر ہم راضی کرتے ہیں، اپنے فرائض پورے کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ صحیح ہے، کیونکہ عقیدہ بہت بڑی چیز ہے۔ جب عقیدہ صحیح نہیں ہوتا نا، پھر ہم دن رات چاہے کھپتے رہیں، چاہے وظائف پڑھیں، چاہے دعائیں کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، شرک والے کو بخشے گا نہیں، شرک والے کی دعا نہیں سنتا، اس کے پھر وظائف، اس کا سب کچھ بس اس کی تھکاوٹ ہوتی۔ تو جو نیک ہوتا ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، وہ اگر ایک دفعہ بھی آواز دے دے اللہ، اسے اللہ کو پتہ ہوتا ہے میرے سوا اس کا کوئی نہیں، تو فوراً اس کی بات کو قبول کرتا ہے اور مانتا ہے، اور اس کو حالات کو صحیح کرتا ہے۔ اور حالات کب، کیسے، کس طرح صحیح ہونے چاہیے، یہ سب اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے اسے پھر اللہ پر یقین ہوتا ہے، کیونکہ وہ کچھ برا نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ اچھا ہی کرے گا، چاہے وہ اچھائی ہمیں فوری نظر نہ آئے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کسی سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا ہے اگر تم مومن ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔